پہلے نہ چھوڑ دیا آپ امام بننا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی کام کو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. الذي هو خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ذلكم الله وأنى تتقون. والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحان الله. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ونزل عليه أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم رونق محفل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شرف الدین سیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور آج بھی تقریب دے میزبان محترم و محترم الحافظ القاری محمد نواز صاحب دامت برکاتہ اور نظر شہزادے حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد حامد رضا صاحب دامت برکاتہ اور آج بھی اس خوبصورت اور بابرکت تقریب کی رونق اور زینت بڑھانے والے جملہ خطبہ حاضرین اور سامعین. الحمدللہ میری محفل کا حصہ بنے ہیں. اللہ سے سوائیں تاریخ مل بیٹھے ہیں. اس کی نسبت ایک ادارے کے نال ہے جہاں بچیاں کی تعلیم و تربیت واسطے قائم کی گئی ہے اور دوسری نسبت مولانا حامد رضا صاحب نے رمضان شریف کو پہلے بھی پروگرام ترتیب دیتا ہے لیکن وہ بادشاہ کی وجہ کو کینسل کرنا کیا ہے. دوسری نسبت اسے پروگرام میں ممدوح امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک. انہوں نے حکم فرمائے کہ نئے اسلامی تعلیمی سال کا آغاز ہے لہذا جہاں آپ کا ذکر ہم پہلے نہیں کر سکے وہ ذکر کی نسبت علم اور تعلیم و تعلم اور تدریس اور تدارس اور جتنے پہلو ہو سکتے ہیں اللہ کے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کی علم روشنی نال سینے منور کرن دے تا مدرسے دے نئی کلاساں کا آغاز بھی ظاہر ہونے والا ہے. اور میں تو ویسے بھی سال سے آغاز بھی کی اور آخر سے بھی کیونکہ رجب یا شعبان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہے تو آپ نے یہ معمول کے پروگرام ہیں جن میں آپ کا ذکر خیر برکت واسطے ضرور شامل کریں کیونکہ آپ محسن ہیں امت سے. اور صرف
فقہ حنفی یا اصول فقہ جڑے احناف دے صرف اندر موجود امام اعظم ابو حنیفہ نہیں بلکہ اصول دی راہ دکھاؤن والے اور طریقے یعنی آپ کے علاوہ جو فقہا ائمہ مجتہدین تشریف دینے اور انہوں اپنے طور سے اپنے اصول وضع فرمائے فقہ دے حدیث اور اصول حدیث ظاہر ہر امام دے اپنے ہی ترجیحات اور جو مختلف مسائل دے استنباط اور استخراج دے ضابطے وہ تمام بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی وجہ کو ہی وجود ہے. لہذا آپ آکھ سکتے ہیں کہ علم دیا راہوں پڑھنے والا حضور دی امت وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے. خصوصاً قانون اسلامی قانون اسلامی اخلاق اور قیامت تک دے مسئلہ یا وہ بنیاداں کہ کہیں بھی کوئی مسئلہ پیدا تھیے تو سارے کو ترکڑیاں موجود ہو پیمانے موجود ہو کہ کہیں بھی ایسا قرآن حدیث کی روشنی تو محروم نہ ہو بلکہ ہمیشہ ایسا اسی کو علم کر کے اور خون کر کے ایسا آنے والے زمانہ تقاضوں کے مطابق اپنے سینے کی روشن کروں اور عمل میں بھی آسان بڑھا دوں اور الحمدللہ آج تک وہ سلسلہ چلتا ہے. شاید بھی نبی فرمائے نے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے امام موفق بن احمد مکی رحمۃ اللہ علیہ مناقب امام اعظم رضی اللہ کی کتاب لکھی ہے. اسی آپ کا قول شاید نے رضی اللہ کہ عالم الناس بما لم یکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہیں شہید عالمان جنہیں شہید جنہیں ہی بولی آلے یہ مسئلے پیدا ہی نہیں تھے وقوع پذیر نہیں ہوئے. اور وکیپیڈیا کے کچھ لوگوں نے ہوں نواں دور ہے چونکہ زیادہ تحقیق اور گنتری کا کام کمپیوٹر کی وجہ کو زیادہ آسانی نال ہو سکتے تو انہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے تمام شاگردان کی مرتب کرتا کتاب امام محمد رحمہ اللہ اور حضرت قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ بلکہ امام ظفر کا کم بھی سارے کے سارے شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ دے دیگر آپ کے شاگردان نے جو مسائل فقہیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں سے بہ کے امت کو عطا فرمائنے والے جمع کیتے انہوں کی تعداد گنی ہے کہ کتنے مسئلے امام اعظم ابو حنیفہ اپنی زندگی عطا فرما گئے انہوں نے حل تو آدھے 12,70,000 کے قریب تعداد تھی انہوں نے فقہی مسئلہ نے جرے ایک فقیر نے کائنات کو عطا 12,70,000 اندازہ کرو عالم الناس بما لم یکن یہ مسئلے نہیں جمے انہوں مسئلہ کو تصور فقہ تقدیری دے ذریعے انہوں مسئلہ کو سوچیں دے ہیں کہ وہ انہوں نے حل بھی کھول لیں. یہ عظیم ہستی جن بارے امت دے بہت بڑے بڑے صاحبان علم و عمل لوگوں نے کئی بشارتوں کا ذکر فرمایا. خصوصاً حضرت ابن حجر حیثمی مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الخیرات الحسان اس فرمانے یہ فی مناقب النوان امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی اور آپ دے تذکرے کی کتاب ہے. آپ فرمانے کہ قرآن کریم کی حکایت ہے واخرین منہم لما یلحقون کہ رب سونا ارشاد فرمائے کہ سونا اس سامنے بیٹھے ہوئے مدنیاں تے مکیاں دے استاد کہیے فی الامیین امیین سارے اہل عرب لیکن واخرین منہم لما یلحقون سونا جڑے حالے نہیں جمے تو انہاں دے بھی مولے نہیں کتاب بھی پڑھاونی ہے حکمت بھی عطا فرماونی ہے تلاوت آیات بھی فرماونی ہے اور تزکیہ بھی فرماؤ انہاں تمام دا جڑے نہیں جمے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اٹھی کے سوال کیا سونا یہ کون ہے جڑے نہیں جمے کہ تو سونا دے استاد ہوئے من ہاؤلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ خاموش رہ گئے. انہوں نے دوبارہ سوال کیا 12 سوال تیسری دفعہ جب سوال کیا تھا آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے منہ سے ہاتھ رکھ کے فرمایا لو کان الدین عند الثریا لنادى الرجال من هؤلاء دین اگر ثریا کی بلندیاں تھی کیا اسی سلمان فارسی دے دیساں دے لوگ انہاں بلندیاں تے پہنچ کے اپنے سینے دی برابر کرے تھے علم نال اور میری امت تک کی خیر دی کہ دولت ہم کو جائے. حضرت ابن حجر حیثمی فرمانے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ 75 والی سونے کو اپنی جسم کی آنکھیں نال دیکھنے کا شرف حاصل کیتے. فرمانے میں پورا دے شاگرد ملے کیونکہ یہ انہوں نے اگلی نسل ہے امام ابن حجر حیثمی 974 ہجری کا وصال ہے اور امام جلال الدین سیوطی کا وصال 911 ہجری ہے یعنی 21 صدی دے ہم بس نسل دا فرق ہے. تو انہوں نے شاگردان آج ان کو ملاقات تھی ہوئی ہے خود مکہ پڑھیں دے رہے پوری زندگی ابن حجر حیثمی مکی اسے نسبت رہا ہے گھر میں مکہ بیٹھ کے حدیث پڑھیں دے. اور فرمانے امام سیوطی دے میں کو شاگرد ملے تو وہ شاگرد آتے ہیں امام جلال الدین سیوطی فرمانے ہیں
وآخرین منہم لما یلحقوا بہم جی سونے نے والحدیث ہی آیت نال بیان فرمائیے این حدیث دے سب تو پہلے مصداق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، حالانکہ امام سیوطی خود شافعی المسلک، لیکن ظاہر علم والے لوگوں کی اکھی تو اچھی ہوں، تاثر دی عین کا نہیں ہوں، صاف اکھی والے ہوں، فرمانے کہ ان دے پہلے مصداق فارس دے لوگوں نے جڑا مہربانی فرمائی اور علم دی خدمات سرانجام دیتی ہیں اور بس امت دے واسطے آسانیاں نے راہ کھولی ہیں، انہوں نے سب تو پہلے فقیر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بڑی گویا بشارت نبوی اشارت ہوئے ہیں آپ کے بارے فرمائے۔ اور ایک واقعہ امام ابو المحاسن وہ بھی شافعی، انہوں نے کتاب لکھی امام اعظم دے تذکرے اور آپ دے ذکر اور سیرت و کردار دے حوالے نال، اس کی فرمانے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب اٹھا ہے اور ان کی تعبیر پوچھی حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی ہیں معروف تابعی، انہوں کو تعبیر پوچھی خواب چاپ فرمانے کہ میں خواب یہ جدا کہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو جی میں کھٹے نہ پیا ہوں، تو آپ خوفزدہ ہو گئی خواب کو، یہ خواب سے چنگا نہیں لگتا کہ میں حضور کی قبر انور کو کھٹے نہ پیا، تو یہ تعبیر کیا ہوتی؟ محمد بن سیرین کی خدمت دی، انہوں نے فرمایا یہ تعبیر ہے کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو غور و خوض اور تنقید عملی کو گزار، یہ زمین کو کھٹا ہوئے نا تو ایویں غوطے لے سے سمندر کی غوطے لا کے موتی کٹے ہوئے ہیں، تو حضور دی حدیثاں دے وچوں علم دے موتی کٹتے ہیں، اور ایسے موتی کہ جنہیں پہلے کام کیتا اسی نے بعد ہی ہو سکتی جو سعادت اللہ نے تیرے زندگی لکھی ہے۔ لہذا یہ بھی آپ نے خواب محمد نے کہی خود مجھے دے میں تعبیر و رویا دے سب تو پہلی کتاب ہی انہوں نے مدر بکس دے رکھی، اگر کہ انہوں نے کتاب دا بنیاد نہیں قرآن اور حدیث، قرآن کریم کئی خواب بیان ہوئے، خوابہ دیا تعبیراں دا ذکر ہوئے، خوابہ دا ذکر ہوئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثاں دے وچ خوابہ دا کثرت دے نال ذکر ہے، بلکہ اتنے تک ذکر ہے کہ سیرت دی کتاباں دے وچ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دی نماز پڑھا کے اپنے غلاموں کو چہرہ انور فرمانے ہیں اور کچھ تسبیحات تھوڑا پڑھتے ہیں، انہیں تسبیحات دے بعد اور اذکار دے بعد یہ مسنون ہیں، یہ آپ گفتگو دا آغاز فرمانے ہیں روزانہ، تو گفتگو دا آغاز کہڑے موضوع کو ہوتا ہے، یہ غلاماں نال خطاب فرمانے ہیں مخاطب ہونے ہیں، تو سب تو پہلا موضوع کہڑا ہے؟ تو میں نے سب تو پہلا موضوع حضور دے دین دا مونڈے آئی کہ سجنوں دسو رے کا رات کہڑا خواب اٹھائی، یہ دین دا آغاز ہوگا، یہ ماہرین سیرت نگار ہیں اور معاشریات دے ماہر ہیں، انہوں نے عمرانیات دے ماہر ہیں، انہوں نے غور و خوض کیتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے قیمتی وقت اور ان قیمتی وقت کا بھی سب تو قیمتی لمحہ فجر لے، کوئی شخص اپنی صبح دے لمحات ضائع نہیں کرنا چاہتا، سب تو ضروری کام کریں گے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ چاہیں نا قرآن پڑھیں نا قرآن سمجھاویں نا دیگر مسائل جیسے سونا کرم فرمندے ہیں، لیکن آپ خواباں دے ذکر تو ایک نہایت غیر رسمی جی گفتگو ہے، یہ ساری کوئی موضوع نہ رہے وجہ تو ساتھ ہے چلو بھائی خواباں دا ذکر کرو دیکھ بھائی شاید صاحب کی زندگی کرنے کو خواب کرنا پوچھے ہی نہ ہوئے پھر رات کرا خواب بیٹھے، کوئی پوچھے بھی صحیح تھا سواما تیرا سن کے سجے کھبے پتلیاں گلیاں گول کے موضوع دیاں ٹپ پہنے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دا آپ دی زندگی مبارک اور آپ دے لمحات کو ود کے قیمتی زندگی کہندی ہوتی، اور اون دے وچ بھی فجر دے لمحات حضور غلاماں دے نال خواباں دیاں گفتگوؤں نال موڑ بنے دیتے ہیں، یہ حکمت کیا ہے؟ کئی حکمتیں علماء نے بیان فرمائی، حکمت یہ بھی بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر گفتگو نے اور ہر انداز گفتگو نے کئی علوم کو بنیاداں فراہم کی ہیں، کئی علم کئی برانچز اور شاخہ علم دیا اس پر جنم کی دے، لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سویرے کی گفتگو نے علم تعبیر اور رویا خواباں دے تعبیر دی علم کو بنیاداں بیسز فاؤنڈیشن فراہم کی، جن کی بنیاد پہ حضرت محمد ابن سیرین نے اور بعد والے لوگوں نے کم کر کے اس کو باقاعدہ ایک علم کے طور پہ متعارف کرا، اور دوسری شے بھی بیان کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سویرے سویرے ایسے موضوع نال دین دا آغاز فرماندے پن جہے موضوع تے ہر بندہ آلا سکتا ہے جہاں بیٹھا ہو، کیونکہ یہ کوئی فلسفہ نہیں، یہ کوئی علم و حکمت بیان نہیں کرنے، رات جہاں خواب کہیں اٹھے تو جہاں وہ کوئی یاد ہے وہ خواب بیان کر، اور اس غیر رسمی گفتگو دی وجہ کو ہر شخص جہاں محفل بیٹھے وہ ہو سکتے ہو سہما بیٹھا ہوئے کہ میں سونے کے سامنے گال کی میں کر،
جی کئی صاحب آتے ہیں کہ ضرورت نہ ہوئی ایسا اپنے معافی ضمیر سونے کے سامنے کیوں ادا کروں. کئی دفعہ ایسا ماحول بھی ہوتا ہے حضور دی ذات پاک دا اور محفل دا ایسا جھاکا اور ایسا روب کہ بندہ گال نہ کر سکے. تو حضور اس غیر رسمی گفتگو دے نال دوستانہ انداز نال ایسی گفتگو فرمائیں تاکہ ہر بندے دا پہلے جھاکا لے وجے تاکہ یہ گل پوچھنی تو دے بعد آسانی نال پوچھ سکے تاکہ گالی پوچھتی تو تا روشنی ملتی مسئلے حل تھی مشکل حل تھی اور کائنات کو علم و حکمت سے بہت ہی عطا ہو. حاضرین محترم علم تعبیر رویا کے مجد محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک خواب بھی تعبیر کیا. حضرت داتا کریم بخش علی جویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المعلوم جا نے امام اعظم ابو حنیفہ جس کا ذکر فرمایا اس آپ نے دو گاڑی بالخصوص بیان فرمایا. انہوں نے دوہان کا تعلق خواب دینا فرمایا. حضرت یحییٰ بن معاذ راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 255 ہجری میں وصال ہے بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے عالم اور محدث. وہ فرماتے ہیں کہ میں کو خواب اللہ کے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف حاصل ہوا اور میں سونے کو پوچھا اے نہ اطلب و غیا رسول اللہ سونا میں آپ کو کتنا تلاش کرا آپ دیا زیارتاں کرنی ہونے سے کتنا مل سو. سونے فرمایا عند علم ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سونے فرمایا ابو حنیفہ دے علم کول میں مل سکتا. ابو حنیفہ دا علم ابو حنیفہ نے قرآن و حدیث کو جو موتی کٹ کے دنیا کو عطا کی تھے وہ کتاباں کھول باویں سمجھے اللہ کے رسول دی معیت اور صحبت حاصل ہو گئی. میں کو پڑھنے تھے ابو حنیفہ دے علم کو پڑھے. حاضر محترم اس دوسرا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو علم ہے اس کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی نہ صرف حمایت حاصل ہے بلکہ گویا وہ حضور ہی دا فیضان ہے جہاں یہ غلام کو ظاہر ہوا دیا واقعہ خواب حضرت داتا کریم بخش علی جویری اپنا بیان فرمایا. اور میں شام ہی حضرت داتا کریم بخش علی جویری سے بڑا وقت گزرا کیونکہ آپ نے مرشد حضرت شیخ ابو الفضل القتلی رضی اللہ تعالیٰ کو شام دینا ہے امام اعظم بڑا عرصہ شام رہے اور شام کو لوں میرے تک روانہ نہ ہوئے جب تک انہوں نے مرشد زندہ رہے اور مرشد نبی ساری حضرت داتا کریم بخش علی جویری دی گود ہی چھویا خود فرمائنے تفسیر انہوں نے ذکر تو فرمائنے شام میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ دی مزار مبارک دے نال انہوں نے سراندی والے پاسوں ستا ہوا حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ میں آرام فرما ہم ستا رہے ہیں میں خواب دے دا اور اپنے آپ کو مکہ مکرمہ صحن کعبہ دے وچ پیدا کہ خواب میں صحن کعبہ موجود ہاں اور میں اچانک دے دا کہ باب بنی شیبہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونے صحن کعبہ باب بنی شیبہ یہ مسا والے پاسوں صفا والے پاسوں دروازہ ہے آج کل شاید 22 نمبر ہے ان دروازے یہ باب بنی شیبہ ہے. بنی شیبہ کعبے سے کلید بردار قبیلے یعنی کعبے دی چابی جنے کو ہوندی وہ قبیلے دی نام بنو شیبہ ہے. حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور نے کعبے دی چابی عطا فرمائی پہلے بھی انہاں کو رہی دوبارہ بھی حضور نے انہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد ہی ول چابی انہاں کو رکھی فتح مکہ دے اور اج تک انہوں نے علاوہ انہوں نے خاندان کے علاوہ کہیں کعبے کو نہیں کھولا. کعبے کو کھولا ہے جدہ بھی چابی انہاں کھولے اسے خاندان دے لوگ ہی کعبہ شریف کو کھولے. تک باب بنی شیبہ بالکل ہے بھی کعبے کے دروازے کے سامنے انہوں آندے تھے انہوں سیدھا دروازے سے آ کے فوراً کی ضرورت ہوگی تو کھولے نہیں پر میں نے اسے دروازے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دبتیاں کے داخل ہوئے اور آپ نے ایک بزرگ کو بڑھڑے کو حضوری میں صحیح وزن کی میں بال کو چلی دے حضرت صاحب فرمانے میں خواب ہی دے اور آپ تشریف گرانے میں ظاہر ہے دل حیران ہم بھئی بڑھڑے کو سونا کیوں چاہیے دوست بڑھڑا کون ہوتی تھے چوا کیوں والے پر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشریف گرائے قریب تو میں آپ کی قدم بوسی فرمائی قدم بوسی کرنے کے بعد کھڑا ہوا تھا حضور نے فرمایا کہ اے علی آپ جنا علی بن عثمان حجویری یہ ذات صاحب دا اس میں کہا کہ یہ تھوڑا امام ہے اور تھوڑے ملک والا دا قوم یا تھوڑے علاقے والا دا امام ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ جب اچھائی ودن نا وہ بڑھا جو ہے وہ امام ہے مسلمان. حضرت دادا صاحب نے ان کی تعبیر اور خود بیان فرمائی. آپ فرمانے کہ حضور دے انہوں کو چاون کا مقصد کیا ہے خوابی کیا پیغام دینا چاہتے ہیں فرمانے میں کوئی پیغام ملے کہ نبی دی ذات معصوم ہوگی عن الخطا نبی دی صفت ہے کہ نبی کو گناہ نہیں ہوگا خطا نہیں ہوگی کیونکہ انہوں کو اللہ دی مدد و نصرت پل پل حاصل ہو
لہذا نبی پہلی صفت ہی نبوت کی عصمت ہے، گناہوں کو پاک ہو، اور انسان کوئی بھی ہوئے انبیاء کے بعد وہ محفوظ عن الخطا تو ہو سکتا ہے، گناہ کل محفوظ تو ہو سکتا ہے لیکن معصوم نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنی کوشش پوری کی ہوئے اجتہاد کے باوجود، لیکن وہ صحیح نتیجے سے نہ پہنچا ہوئے۔ اگر صحیح نتیجے سے نہ بھی پہنچے تو ول بھی مجتہد کو ایک گنا ثواب مل جائے، لیکن اگر نتیجہ بھی صحیح کر لے سبق دوڑا ثواب مل جائے۔ لیکن بہرحال خطا کا امکان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو اٹھا کے فرمانے نے پیغام دے دے پہن کہ ابو حنیفہ تا حامل میں ہاں، ابو حنیفہ تا غلطی کر سکتے جہاں وہ کوئی صحیح وجہ ہو تو معصوم ہے خطا۔ لہذا انہوں نے علم کو، انہوں نے فکر کو، انہوں نے اجتہاد کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست تعاون اور آپ کی مدد حاصل ہے اور آپ کی تائید حاصل ہے۔ لہذا آپ کا کوئی بھی قول ہوئے تو یہ نہ سمجھو امام ابو حنیفہ کا قول ہے اور اساں اس قول کو پاسے تے رکھ دے پے۔ فرمایا جنہ بھی انہوں نے اقوال کو دیکھو تو پیچھو یہ بھی دیکھو کہ یہ پیچھو حمایت کہندی اور تائید ہے۔ تو فرمایا آپ دا یہ پیغام ہے انہوں کو چاون حمل انہوں نے جڑا آپ نے اٹھایا ہوا ہے تو وہ حامل ہون دے نال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کو اٹھاون دے نال یہ میسج اور پیغام عطا فرمائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے اس طرح کے کئی واقعات علماء نے بیان فرمائے۔ حضرت امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود حنبلی، وہ فرماتے ہیں العبر فی خبر من خبر، انہوں کی کتاب ہے، اسی فرماتے ہیں کہ کان ابو حنیفہ من اذکیاء بنی آدم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی آدم انسانوں کے وچوں سب تو سیانے شخص، سب تو سیانے لوگوں کی فہرست تھی، من اذکیاء بنی آدم، ذکی لوگوں کے وچوں، ذہین لوگوں کے وچوں اللہ تعالیٰ نے انہوں کو بڑا حافظہ، بڑی حاضر جوابی، چیزوں کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت اور ایسی صاحب فکر عطا فرمائی کہ یہ جہاں تک عام ذہن نہیں پہنچ سکتا، رب کائنات امام اعظم ابو حنیفہ کے ذہن کو چاوی چھڑیندا ہے اور پہنچنے کے بعد اور روشنیاں گول کے قرآن و حدیث کو مسئلے حل فرما ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے کرم ہے کہ آپ کو ذہن رسا اللہ نے عطا فرمایا، ایسا تیز ذہن، ایسی ذہانت اور ایسی ذکاوت اللہ نے عطا فرمایا، ایسا فہم اور ایسی فراست عطا فرمایا۔ یعنی ایک مومن کی صفت ہے، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، انہوں نے فرمایا مومن کی فراست کو ڈرو کیونکہ مومن اللہ دے نور نہ لیدا پیا ہوندا، اکھی تو ہوندی ہیں لیکن اندر اللہ دا نور اترا ہوندا، ذہن تو ہوندا ہے لیکن انہاں سوچاں دی پرواز اللہ دے نور نال تے ہوندی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس معنی دی وچ کہ کامل مومن ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کو فہم و فراست کمال دی عطا فرمایا۔ انہوں نے فہم و فراست اتنے واقعات انہوں نے تذکرہ نکالا ہے، بیان فرمائے کہ خود علمی لطائف کی حیثیت رکھتے ہیں، کئی واقعات علمی لطائف۔ اخبار و ابی حنیفہ و اصحابہ امام ابو عبداللہ التیمری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اسی کا آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت وکیع بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم دے شاگرد ہیں اور امام شافعی دے استاد ہیں۔ حضرت وکیع بن الجراح بہت بڑے محدث ہیں، جیسے شاگرد آدھے حافظ ابو قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں جدہ بھی انہوں نے خدمت پہنچا، حضرت وکیع بن الجراح فرمایا آپ صائم الدہر اور قائم اللیل، آپ دے دین روزے گزرتے ہیں اور آپ دیں راتی اللہ دے حضور کھڑے ہو کے قیام اور نماز کی صورت واپس ہوتے۔ وہ وکیع بن الجراح وہ فرمانے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت ایک عورت ہے اور وہ روندی ہوتی پریشانی کی کیفیت، اور یہ آپ کی خدمت کی گئی تو آپ نے وجہ پوچھی روان کی عرض کے لیے سونا میرے نال بڑا ظلم کیا، زیادتی تھی یہ کہ میرا بھائی فوت کیا اور اس نے اپنے ترکے کے لیے 600 دینار چھوڑا میرے بھائی، لیکن یہ ان کی وراثت تقسیم کی دی گئی ہے، میرے سے زیادتی کی تھی تقسیم کرنے والا نے انہوں نے کو صرف 1 دینار دیتے 600 دینار، اور میں ان کی بہن ہم جا کچھ تو گزارا کرے نا 100 کھن درے میں 1 دینار لگ گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو پوچھا بھائی تقسیم کہیں کیتا ہے، من قسما اس کہ داؤد الطائی، امام اعظم کے شاگرد جن سے بہت بڑے صوفی بڑے متقی اور پرہیزگار حضرت داؤد طائی رضی اللہ عنہ تقسیم کی تھی۔ امام اعظم فرمانے نے اگر داؤد طائی تقسیم کی تھی وہ تو چنگا جانا ہے، زیادتی رکھی تھی اسی طرح نال صحیح تقسیم کی، لیکن عورت چونکہ غم اور دکھ کی کیفیت تھی اور ان کا خیال ہے ان سے ظلم تھی مظلوم ہے، لہذا وہ پریشانی کی کیفیت تھی وہ اپنی
وہ جی کہانی اس بہو کو چھڑی پئی انہوں نے زیادتی کی نے جی میں ایک غم والی کیفیت ہوئی امام اعظم کو پوچھن کہ اچھا میں کو رس کون کون مرن والے دا جیندا ہے وارثاں دے وچ تاکہ میں والا حساب کرے نہ تقسیم کرے نہ کہ ایک دینار تے کو ٹھیک ملے کہ غلط ملے ہن چونکہ پریشانی دے وچ اس کیفیت کی جو ہم دس ہی نہیں سکتی بھی کون جیندے تے کون دا پہلے مر گیا ہے مرن والے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود اندازہ کیتا بھئی اگر 600 دینار بچے بھرا دا تے بہن کو ایک دینار ملے تو یہ کون کون جیندہ ہونا چاہیے جو ادھر ایک دینار بچے 599 دیناراں دے مستحق کون کون ہوویں تاکہ ادھر ہی کون بچے چونکہ داؤتائی تقسیم کی دی ہے تو جانا تو چنگا ہے ادھر نال زیادتی تو نہیں کر سکتا اس نے قرآن و حدیث دی روشنی تقسیم کی تو اور امام اعظم نے خود اندازہ فرمایا اس کو پوچھتے گئے بھائی فلانا جیندے اے امام صبری لکھ دیں امام اعظم نے پہلے پوچھا بے اودی دو دھیاں جیندیاں جڑا مر گئی ہے اس کا کہ ہاں دو دھیاں بھی جیندی فرمایا سلسان دو سلس دے رہے نا دو تہائی او حسن دھیاں دے 600 دیناراں دے وچوں 200 دینار ایک دھی گنتی یعنی 400 تھی 400 دینار تھی گئے دو دھیاں وقت پوچھا ان دی ماں جیڑی ظاہر ہے ان دی بھی ماں ہوتی جو ادھر گھرا جو ہے ان دی ماں بھی جیندی ہے مرن والے دی اس کا کیا ماں بھی جیندی فرمایا ماں دو سے 6واں پہلے میں حصہ دو ماں دا 6واں حصہ 600 دا 6واں حصہ 100 دینار ہے 400 تے 100 تھی گیا 500 دینار وقت پوچھا بے ان دی گھر والی بھی تیری بھرجائی بھی جیندی ہے اس کا کیا وہ بھی جیندی ہے فرمایا ان دا ہوتی 8واں حصہ 600 دا 8واں حصہ ہے 75 دینار یہ تھی گئے 575 دینار باقی بچ گئے 25 دینار فرمایا ایک میراث تیرا فوت تھی گئی 12 حالے جیندے بھی کھڑے نہیں اس کا کہ ہاں 12 میراث جیندے یہ 13 میرائی آئی بیٹھی ہے 13 میرائی ایک مر گئی ہے 12 جیندے فرمایا جی 12 جیندے نا 2 دینار انہوں کو ملتے ہیں 12 دونے 24 یہ تھی گیا 599 ایک دینار بچہ فرمایا ہوا حق کو کہ داؤتائی صحیح تقسیم کی تھی غلط تقسیم نہیں پہلا حق ہی ہوئی جرا دینار گن کے آئی بیٹھی باکن دی لوڑ نہیں روان دی لوڑ نہیں تے کو اپنا حق مل حاضرین محترم یہ مہارت اور اندازہ کرو دنیاوی معاملات کی آپ کس رنگ نال لوگوں کو رہنمائی فراہم کریں دے رہے یعنی صرف فقہی مسائل نہیں ایک قرآن و حدیث پڑھ کے انہوں نے جواب دیتا بنے اللہ نے ایسا ذہن عطا فرمایا دنیا داری بھی کی آپ نے یہ نصیحت ہے اپنے شاگردوں کو حضرت قاضی ابو یوسف کو حضرت خالد بن یوسف سمتی کو یا اپنے شہزادے حضرت حماد بن ابی حنیفہ کو یا اپنے دیگر جنہیں آپ کے کبار شاگرد انہوں نے اپنے اجتماعی نصیحت فرمائی کئی نصیحتیں فرمائی جن میں امام ابو یوسف یا امام محمد یا امام ظفر یا داؤد طائی یا وکیع بن الجراح سب اکٹھے ایک محفل موجود ہیں آپ نے در سے کہ آپ نے نصیحتیں فرمائی یہ جو مرتب ہو چکے ہیں ترجمے بھی شائع ہو چکے ہیں آپ کا ایک لفظ نصیحتوں کا وہ دسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا ذہن رسا عطا فرمایا کیا تیز ذہن عطا فرمایا اور دنیا داری کو سمجھن کی کیا صلاحیت صرف قرآن و حدیث کو سمجھن نہیں کیونکہ فقیر وہ ہو سکتے ہیں جیسے دنیاوی معاملات کو سمجھیں لو جی شخص کو پتہ ہی نہیں بھی منڈیاں دے کاروبار کیویں تھی لگتی ہے تو وہ منڈیاں دے کاروبار دے باب قرآن و حدیث دی روشنیاں کیویں دسے عرف کیا چل رہی ہے لوگوں کا وہ کیویں اصلاح کرے آپ کیونکہ بہت بڑے تاجر ہیں لہذا ان زمانے کے جتنے اصول ضابطے کاروبار تجارتوں دے موجود ہیں آپ نے انہیں سب دی قرآن و حدیث دے باب روشنی فراہم کی تھی اور تمام مسائل کا حل بیان کرا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر سے آپ حج سے تشریف گئے بلکہ ہر سال حج سے بنے 16 سال کی عمر آپ نے پہلا حج اپنے والد محترم جناب فرمایا 70 سال آپ کی عمر مبارک 80 ہجری کو 150 ہجری انہاں 15 سال پہلے چھوڑ کے عمر مبارک ان کے بعد جتنے سال ہی لوگ 55 تھی آپ نے 55 ہی حج کیتے ہر سال حج کرنا 55 اور انہیں جو اکثر پیدل انڈیا انہوں نے اکثر حصہ پیدل ہے آپ اتنے حج فرمائے آپ ہر سال اور یہ حج ان زمانے میں بھی اور اج کو کچھ عرصہ پہلے تک بھی بڑے بڑے علماء بڑے صغیر پاک و ہند کو کئی گئے اور اتنا مقیم ہو گئے شاہ ولی اللہ مسجد دہلی مقیم ہوئے حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دو دفعہ کے لیے کئی مہینے گزار کے کیونکہ اتنا جو علماء اور محدثین اور فقہاء موجود ہونے ہیں
حج دراصل جتھاں دیگر بہت سارے حوالہ انٹریکشن اور باہم مل باہن کا موقع فراہم کریں گے، اتھاں علماء کو اکتساب فیض کرنا اور علماء دا آپس وچ ملن یا علماء نال متلاشیان علم اور طالب علماں دے ملن دا ایک بہترین موقع ہوتا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کئی دفعہ 5-6 مہینے مقیم رہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ حضرت امام جلالدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ کے اساتذہ کی تعداد 4000 ہے۔ التبیین الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان دے وچ حضرت امام جلالدین سیوطی فرماتے ہیں 4000 استاد امام اعظم ابو حنیفہ، 4000 استاد کا مطلب ہے کہ اون دور جتنے محدث تابعین موجود ہیں یا کچھ تبع تابع، اکثر تابعین ہیں جو کہ صحابہ کے شاگرد ہیں، چاہے بصرہ دے وچ چاہے کوفہ دے وچ چاہے مکہ دے چاہے مدینہ، یہ مراکز علم دے، ان تمام مراکز علم دے وچ موجود جتنے ائمہ ہیں علم دے اور حدیث دے ماہرین ہیں، انہاں سارا کو امام اعظم ابو حنیفہ نے اکتساب فیض فرمائے۔ لہذا امام اعظم ابو حنیفہ دا علم اون زمانے دے ہر عالم دے علم دا گویا وہ مجموعہ ہے، کمپریہنسو انداز آپ دی ذات ہی سارا علم اکٹھا ہو۔ آپ نے یہ جو اتنا محدث زنانچہ تو ملے جو تابعین حضرت عطا ابن ابی رباح امام اعظم دے استاد ہیں جڑے مکہ دے، حضرت عبداللہ ابن عباس دے شاگرد، حضرت سعید بن مسیب امام اعظم دے استاد ہیں، حضرت اکرمہ مولا ابی حنیفہ مولا ابن عباس حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے استاد، حضرت نافع امام مالک دے استاد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ دے استاد، یہاں تک کہ جو امام اعظم کو عمر چھوٹا بھی ہے امام اعظم کو، اگر اس کو علم دی کوئی دولت موجود نہیں تو امام اعظم نے ان کے سامنے نہیں بیٹھے جی میں بال اپنے بابے کے سامنے باندھے اور صاحب کے سامنے۔ اور یہ دفعہ کیا اشرف بن عزیز فرمانے کہ میں اپنی اکھی نے رائی تو ابا حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بین یدی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالصبی بین یدی ابیہ، فرمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ کو حضرت امام مالک یہ 13 سال آپ کو عمر کی چھوٹے ہیں اور علم و مرتبے کی آپ کو چھوٹے ہیں، انہوں نے سامنے یہ چونکہ مدینہ طیبہ جو درس حدیث لیندے رہے تو چونکہ مدینہ دے محدث نہیں احترام دی وجہ کو امام اعظم انہوں نے سامنے ہی بیٹھے ہیں جی میں کوئی بال بیٹھا ہوں اپنے بابے کے سامنے، اس ادب دے انداز میں آپ تشریف فرما۔ ظاہر علم ادب بغیر نہیں آندا ہوندا، امام اعظم دے منن والا کو سب تو پہلے ادب سکھنا پڑتا کہ آپ نے اپنے اساتذہ سے کسی محبت کا سلوک کی۔ اور میں نے حضرت حماد بن ابی حنیفہ حماد بن ابی سلمان آپ کے استاد محترم انہوں کی نسبت نال آپ نے اپنے بیٹے کا نام بھی حماد رکھا، حماد بن ابی حنیفہ۔ جب تک آپ کے استاد زندہ ہے جنہیں کو آپ نے فقہ پڑھی حضرت حماد بن ابی سلمان، 18 سال آپ انہوں کی معیت انہوں کی صحبت وچ رہے، جب تک وہ زندہ رہے امام اعظم فرماتے میں انہوں کے گھر دو پیر کر کے ستے ہی نہ لیٹے ہی نہ، اون دور جب تک 18 سال امام حماد زندہ رہے ہیں، یہ ادب کی کیفیت ہے اور تاں علم روشنی بن دے اور خیر بن دے۔ اور 20 سال کی عمر ہی آپ نے تعلیم علم کا سلسلہ شروع فرمایا۔ امام موفق دن اور دیگر کئی آپ نے تذکرہ نگارہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ امام اعظم خود فرماتے ہیں کہ میں 20 سال رہا ہوں اور چونکہ آپ کے والد تاجر ہیں، آپ کے دادا بھی تاجر ہیں، نعمان بن برزبان آپ کے والد ثابت جن کا لقب زوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں میرے والد بھی تاجر ہیں اور کوفہ کا سب تو بڑا کاروبار آبدہ ہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی نے ایک کتاب لکھی امام اعظم کے ذکر سے، انہوں نے تمام معلومات اکٹھیاں کی نا ائمہ مورخین دیا اور سیرت نگارہ دیا۔ اس آپ فرمانے کہ امام اعظم کی جی تجارت ہے وہ پوری اسلامی ریاست میں پھیلی ہوئی ہے، پوری اسلامی ریاست، یعنی آپ بہت بڑے تاجر ہیں ہول سیل دے، اور جامع مسجد کوفہ دے نال بہت بڑا ایریا ہے آپ کی جی مارکیٹ ہے جتنا آپ دے چیزاں بیچن والے خز اور بز کا کاروبار آپ فرمانے ریشم اور کپڑا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ یعنی مارکیٹ ہے آپ کی، ان کی ایک بڑی چیز بھی مورخین نے ذکر کی تھی امام اعظم دے جی وہ مارکیٹ ہے بہت ساری دکاناں لوگ منتاں کریں امام اعظم ابو حنیفہ کو بھائی سب کو این جہاں سے صرف باون دی ایک بندے اجھا رہے ہو چا ساری دکان سے شو روم بھائی جہاں سے سامان بھائی جہاں سے رکھو اتنا صرف بہ کے سودا کرے اور وہ جھاڑ کیوں منگتے ہیں وہ بیک گراؤنڈ علماء نے بیان فرمایا کہ ایک صحابی حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کی برکت دی دعا فرمائی اور اتنا برکت ہوئی کہ وہ جتنا بھی دکان لا باندھے ہیں رب سونا اسے جا کو سونا بڑا چھوڑے وہ صحابی کوفہ تشریف مل گئے چونکہ تقریباً کوفہ
1500 صحابہ دا مسکن رہی ہے کوفہ، یعنی وچ 70 دے قریب بدری صحابہ بھی مکہ دے کوفہ دے مقیم رہے اور ایسے لکھ دیں تقریباً 1500 گھٹ وادیاں روایتیں بھی ہیں، لیکن بہرحال جائیں پورا تتبع کیتے اور روایتات تو تقریباً 1500 صحابہ دے قدم چمن دے شرف کوفہ کو حاصل ہوئی، جسے امام اعظم پیدا ہوئے جسے زندگی گزاری نے وہ عام جگہ نہیں، 1500 صحابہ دا مسکن ہے، لہذا 1500 صحابہ نہیں رہے، ہر صحابی نجم ہے، حضور فرماتے ہیں میرے صحابی کن نجوم یہ مقتدی تو میں 1500 ستارے علم دے جڑے مسکن تے رہے ہوتے ہیں، وہ مسکن کوئی عام مسکن نہیں، اس میں کتنا علم موجود ہوتی ہے اور کتنی حکمت اور وزڈم موجود ہے۔ حضرت عمر بن حریث بھی کوفہ تشریف گئے، انہاں جامع مسجد کوفہ دے نال والی جڑی مارکیٹ بعد ہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچی، انہاں دے دادا نے یا والد نے خریدی، وہ جگہ دراصل وہ صحابی دی عمر بن حریث دی، انہوں نے جہاں خریدی تے رب کائنات نے حضور دی دعائیں دی برکت دا صدقہ اس ابھی سونا بڑا شورا بن، لہذا ہن لوگ منت کرے نے سب چھڑی باہن دی جا جڑا بہ بھی کی ہے جے سودا ہی سمے کی کیتے رب نے انہیں بھی برکت فرما حضور دی دعا دا جو صحابہ فرمانے کہ سونا جے کوئی دعا فرمانے او تے کردا آئی دے پوترے ڈوترے بھی تر ہوئے نسلاں تر ہوئے ایک جنے جو بھی دعا نہیں ہوندی سونے دی دعا نسلاں کا چھوڑے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی 20 سال کی عمر چونکہ آپ دے دادے کا کاروبار ہے بابے کا ہی کاروبار ہے، آپ خود یعنی بائی برف گویا تاجر جی میں ہوتا ہے چھوٹے بال بھی اپنے والدین کا کاروبار سے، تو میں نے ایک دن میں بندہ مارکیٹ منڈی کے پاسے اور میں کو رستے سے حضرت امام شابی رضی اللہ عنہ بہت بڑے محدث وہ رستے سے مل گئے تھے، میں کو سدا میں انہوں نے قریب دیا، میں کو پوچھا کتنا میں عرض کی کہ میں جیسا بھی کاروبار ہے میرا تے اسی دکان سے میں دستی ہوں مارکیٹ، پھر میں نے انہوں نے کو فرمایا بیٹا آپ کے محبت کے انداز ہی فرمایا علیہ کا بن نظر فی العلم و مجالست العلماء کہ پتر میں آدھا تو علم تو توجہ کرے ہاں اور علم والدیاں محفلوں تو توجہ کرے، کیوں فإنی ارا فیک یقظۃ و حرکۃ، کیونکہ میں کو تیرے چہرے جڑے آثار نظر آتے ہیں وہ بیداری دے آثار ہیں اور حرکت دے انداز آثار ہے، بیداری اور حرکت یہ بڑے عام لفظ ہے، یقظتاً و حرکت، یقظت کہ ہے جاگ دے لوگاں ستے ہوئے لوگاں دے آثار نہیں جاگن والوں دے آثار، ایک جاگن ایک جاگ نہ جانن ایک جاگ دیاں ہی ستے ہو، ایک ستیاں جا واصل ہوئے ایک جاگ دیاں گئے اٹھے ہو، کی ہویا جو بھگو جاگے جڑا لیندا صاف اٹھے ہو، میں قربان تنہاں تو باہو جنہاں خوب پریم دے جتے جڑے خوب گھیڑے رانے ہنجواں دے سائی رات فرمانے میں انہاں تو قربان ہے، جاگن دے جو خوب ہنجواں دے گھردے رانے پوری رات اثر جاگن تے امام اعظم ابو حنیفہ کو محدث پہ فرمانے میں تیری اکھی دے تیری چہرے دے وچ یقظہ بیداری دے دپیاں تو ستے ہوئے لوگاں چ نہیں تو جاگ دے لوگاں چ جڑے اپنی زندگیاں وچ سمرے نے تے رجھان دی زندگی سوار چھوڑ ستا دے کٹے ہو نہیں جاگنا کو کٹے ملدی، لہذا جاگ دے وہ جاگن دی علامت دوجا حرکت، ایویں نہیں کہ بندہ ڈٹھی ڈھا ہوئے تے پیا رہا ہوئے، حرکت والا ہوئے کہ جائیں اپنے کم دے نال اور اپنے نصب و عین دے نال ایسی دلچسپی رکھیے تھے کہ جن واسطے اس نے اپنے آرام کو قربان کر چھوڑا، لیٹن کو قربان کر چھوڑا، ہمیشہ حرکت ہی چلی۔ اور امام اعظم دی یقیناً یہ دو چیزاں بیان فرمائیں حضرت امام شابی نے دو شیئیں کہیں بھی طالب علم والے دے واسطے ایک بہت وڈی اللہ دی دولت ہی نہ کرے اندر موجود ہوئے تو وہ بندہ کرے علم کوئی معروم نہیں رہ سکتا، عمل کوئی معروم نہیں، حرکت عمل دا ہے، بیداری و شوق اور ذوق اور وجد دا نہ ہے یہ انسان کو کملا کر چھوڑے اپنے مقصد دے اصول پر کہ بندہ کملا تھی کہ پھر دوا ہوئے کیوں آدھن نہ بھائی بسیتی آدھن بھائی اٹھن نہیں رہتی کہ وقت سمجھ نہیں دے، بیداری دا ہی مطلب یہ، بیداری کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت جاگتا ہوئے کہ انسان کا سمجھ کو دل نہ آکھے میں رہے گا کم پیا میں سمجھ کے اپنا وقت ریاں نہ کرے، بیداری کی یہ کیفیت اور حرکت کی یہ کیفیت ہوئے کہ انسان آرام کو بھی قربان کر دے اور مسلسل حرکت کی حالت ہی چھوڑ، یہ دو ہیں صفت امام شافعی نے فرمایا سارے موجود ہیں، لہذا میں کو وصیت کرے سا اور نصیحت کرے سا گزارش کرے سا کہ تسا علم والا دی محفل اپناؤ تاکہ رب کائنات امت کو سارے ہی چہرے سے جڑے دو صفتاں اور خوبیاں موجود ہیں انہاں کو اللہ امت کو مستفید کمائے انہاں تک فیض پہنچاؤ۔ آپ فرمانے
کہ میں آخر بیا کہہ دو وہنے میں نہیں تھے امام شافعی دی محفل اپنا چھوڑی علم والا کوفت کے سب کو بڑا ہی ہوا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. تو امام شافعی دی محفل کو لیا اپنے آغاز کروایا اور اس کے بعد آپ حدیث اور فقہ کے نام میں آپ کی پوری تھی. کئی لوگ آتے ہیں امام اعظم حدیث اور فقہ کے درمیان کئی لوگ اس قسم کا فرق ہی کریں کہ امام اعظم فقہ کے ماہر ہیں لیکن آپ کو حدیث کا پتہ کون ہے. بھی اتنی لیونی گال ہے کہ شاید کوئی علم والا کر ہی نہ سکے کہ فقہ کا معنی ہے سمجھنا تے کیسے کو سمجھنا کیڑی گال کو سمجھنا. وہ کو فلسفے کی کتاباں نہ پڑھتے پے وہ تو 200 سال بعد فلسفے کا ترجمہ کیے بغداد دے اور فلسفہ مسلمان متعارف ہوا منطق یونانی جتنے علوم متعارف ہو یا ساری قلیلہ زمینہ ہندوستان ہندی زبان جتنے علم ہیں وہ سارے مامون رشید یعنی آپ دے زمانے دے بہت سارا بعد تقریباً 100 سال بعد کم شروع ہوئے 50-60 سال بعد کم شروع ہوئے اور جہاں ظاہر ترجمہ ہونے والے لوگوں تک پہنچتے بڑا ٹائم لگتا ہے. تقریباً 200 سال کا پروسیس ہے یہ عام آدمی تک یہ چیز علم پہنچے عربی ترجمہ ہو کے امام اعظم کو ترجمے پڑھ کے اور فلسفے اور اتنا موشگافیاں دے بھی وقت نہ ضائع کرنا پہ کیسے سمجھتے ہیں. حضور دی حدیث کو سمجھنے کا نام کا فکر ہے. قرآن اور حدیث قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. قرآن کو سمجھنے واسطے حضور دی حدیث ہے تو بھئی اللہ سے مانو سے قرآن فرماتے ہیں قرآن کو سمجھائے تھے صاحب قرآن صلی خود قرآن فرماتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. سونے پہنچاؤں ہے وہ پہنچاؤں کا مطلب صرف کو ٹیکنیکل اور میکینیکل پروسیس نہیں کہ آپ نے پہنچا کے اسے رکھ چھوڑیں. پہنچاؤں کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ذہن کے بڑھا چھوڑنا ہے پہنچاؤں کا حق ادا کر چھوڑنا ہے. تو پہنچاؤں کا حق ادا کرنا نہیں ہوئے جو قرآن کیا فرماندے سونا تو تبیین فرماؤ ایک ہی کہ لفظ لائی نے سینے منور کر مانو مفہوم اور سارا سارا حدیث. لہذا حضور دی حدیث ہی قرآن سمجھیں گی. قرآن سمجھنا ہے تو قرآن دی پہلی تفسیر اون ہستی دی ہے جیسے قلب اثر سے قرآن اترا ہے. کوئی لیا کیوں رسے جو قرآن کے لفظ کے معنی ہے وہ ہستی نہ رسے تھے جب کو رب نے جب ڈیوٹی لگی تھوڑا تھوڑا پڑھ دے من سکتی قرآن سمجھاؤ اور یہ لفظ نہ حضور سمجھے تھے انہوں نے لفظ نہ آئے حدیث. اور فقہ کے وشے اسے قرآن اور حدیث کو سمجھنا نام فقہ ہے. محدثین بھی کمال دے لوگ ان کو نہ حدیثاں پوچھیں ہیں لیکن اس کو ود کے کمال کو کہا جائے ایک حدیث موجود موتی بولیں اپنی راتی جات کے آرام اور نندرا قربان کر کے انہیں موتیوں کو امت تک پہنچائے فقہ دی صورت. لہذا یہ کوئی سادہ بندہ تو آگ سکتا ہے کہ فقہ بیش ہے حدیث بیش ہے لیکن کوئی علم دیا آرام راہی یہ سوال نہیں کر سکتا. وہ تو امام اور ائمہ فی الحدیث تو نام گھڑو چاہ محدثین دے وہ دور دے اس دے بعد رسو انہیں کیڑا محدث ہے جڑا امام اعظم دے قدمہ چ بہ کے علم حاصل نہیں کیتا یا زہد و ورع دی خلاف گن کے نہیں آیا. حضرت وکیع بن الجراح میں ذکر کیتے ائمہ دے استاد ہیں ائمہ حدیث دے استاد ہیں خود محدثین اور ائمہ حدیث دے استاد ہیں. امام شافعی دے استاد اور امام شافعی امام احمد بن حنبل دے استاد ہیں. لہذا تو ائمہ دا جڑا استاد ہے وہ کون ہے امام اعظم ابو حنیفہ دا شاگرد حضرت امام عبدالرزاق صنعانی امام احمد بن حنبل دے استاد یمن والے صاحب مصنف عبدالرزاق لکھن والے وہ امام اعظم دے شاگرد ہیں. امام احمد بن حنبل دے استاد ہیں حضرت یحییٰ بن معین دے استاد ہیں اور کئی محدثین دے استاد یہ حدیثیں اکٹھیاں حاضر محترم. لہذا یہ ایک غیر ضروری بات ہے اس پر کوان کی لوڑ ہی نہیں کیونکہ یہ علم والی بات ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی لحاظ کاروبار تو میں 20 سال کی عمر تک کی کاروبار تھے ان کے بعد پوری زندگی میں کاروبار فرما جائے. حضرت امام ذہبی فرمانے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ذاتی 4 شیئیں اکٹھیاں کر چھوڑی جمال فقہ والعبادت والورع والسخاء. اور یہ چاروں صفتیں سونے اخلاق دیاں اور علم دیاں کہ جہاں صفتیں کہیں ذات ہی موجود ہوئیں کہیں ہستی موجود ہوئیں اس کوئی ایسی خوبی نہیں کوئی ایسی صفت نہیں کوئی ایسا وصف نہیں جہاں ان شخص موجود نہ ہوئے. 4 چیزاں ایسی ہیں جامع ہی وہ تمام محاسن اکٹھے ہو گئے. پہلی شے جمال فقہ انہوں نے ذات ہی چل رہے فقہ سمجھن دین دا فہم. کئی واقعات فقہ دے باب آپ دے بیان میں بے حساب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا زہد و ورع اور عبادات اور نال نال یہ علمی مقام عطا فرمائے
فقہ مانا سمجھ، ایسی سمجھ جو کو تفکر سہج اتر کے علم اور حکمت دے جڑے ٹیکسٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی صورت عطا فرمایا انہوں نے سہج اتر کے ول موتی عطا فرمایا. اور وہ جب تک انسان کا ذہن تیز نہ ہوئے وہ ویلے تک ظاہر ہے وہ فقیہ نہیں ہو سکتا. جب تک دنیا داری کو وہ بہتر نہیں سمجھتا وہ ویلے تک وہ فقیہ نہیں ہو سکتا. قرآن و حدیث کو سمجھنے کے نال دنیا داری کا بھی ماہر ہونا ضروری فقیہ کے بعد. حضرت امام فہمی نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ امام اعظم کی خدمت ایک شخص آیا اور چونکہ آپ سیانے مشہور ہیں تو سیانے بندے تو بندہ ہر کوئی ہر گال چاہ ہے. یہ ایسا اپنے آس پاس موجود علماء کو ستھاں دے واسطے بھی اپنا خالص مقرر کرے لے چاہے، حالانکہ صاحب علم شخص دے واسطے ضروری نہیں کہ وہ سخت کرنے کا بھی ماہر ہو جائے، کیونکہ سخت کی مہارت ایک بئی خالص بنانا کی حکم بنانا جہاں سوکن دی گال سننا تے اتنا کل منوانا ایسا فیصلہ کرنا کہ ہر کوئی منے بھی صحیح الگ مہارت ہے. لیکن بہرحال ادب و احترام کا ایک چونکہ سلسلہ اور تعلق صاحب علم حسین موجود ہوتے لہذا ہر کم مساؤں کو گن میں. ایک شخص امام اعظم نے خدمت کی چاہیا اس نے عرض کی تھی سونا میں اپنے گھر کسی خزانہ پورا آئی دفن کیتا ہے خزانہ اور میں کو جھا بھی سر گئی جو کتنا پورا آئی. آپ مسکرانے لگے فرمایا لے صحابہ بے فقی نہیں کوئی فقی مسئلہ تو نہیں میں قرآن حدیث پڑھ کے دساں بے فلانی چون کھول جاتے خزانہ نکلا. لیکن وہ جنا روان لگ گیا بھئی جب کو سیاح سمجھ گیا سے کوئی کھلے بیٹھے سارے اتنے یاد نہیں کوئی فقی مسئلہ تو نہیں جو ایسا تے کو رسوں بھئی فلانی چون کھول جا یہ فقہ چدہ لگتی یہ واسطے تو ذہن تے زور دے کے کہیں یاد آوے گیا وہ جی رونا نہ تو رومان نالی بہت سارے کام تھی وے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا رو نہیں میرے کو حل تو کونی لیکن جن کو حل ہے ان کا پتہ ہے میرے کو. سبحان فرمایا فصل اللیلۃ الی الغد ہر لگوائیں تے ساری رات عبادت دے نام ناچ کھڑے ہو کے اللہ دے حضور قیام اللیل کی صورت قائم اللیل باندھ پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کر ساری رات زندہ کر بیداری کی صورت. وہ شخص لگا ہوئے اور سویرے سویرے آوے اور بڑا خوش آ رہا آج کہنے حضور تو ساتھ ساری رات کا فرمایا ہے میں تھارے چوتھا حصہ ہی پورا نام جاگا ربع اللہ چوتھا حصہ ہی پورا نام جاگا جو میں کو این عبادت دے وچ یاد آ گئی ہے جو میں کیرے کونے خزانہ دفن کیتا. آپ فرمائے دن ول آج کہنے حضور میں نماز مکیے چاہ کہ ون کے جیرا کوئی اوزار ہن زمین کھٹن دے انہوں کو برابر کر کے وہ جھاگ کھو دیے وہ خزانہ مل گئی. آپ نے فرمایا ول وہ ان کے بعد سمجھیاں میں معلوم فرمایا میں کو پتہ ہی تھا کہ شیطان پوری رات نہ جاگنے دے پوری رات نہ جاگنے دے. فرمایا حل اتممت اللیلہ فرمایا کاش یہ سونے رب نے یہ پسند نہیں فرمایا تے کو پوری رات اوکھا کرے تے چوتھے حصے دے وچ تے کو تیرا خزانہ لے چھوڑے کاش تو پوری رات تو سونے رب دے حضور شکرانے جاگے ہاں پہلے تو لالا نہیں جاگدا پیا ہے ہن مزے جاگے آ کے سونا کریم ذات تے اور رحیم ذات تے عطا فرما یہ سونے رب نے میرے پھٹے خزانے میں کو تھوڑی جی کوشش عطا فرما چھوڑے ہن اون دے یہ احسان دے شکر وچ پوری رات جاگے ہاں تو مزے تو ہن شروع تھیا جاگا پہلے تو ضرورتیں جگہ پہ ہوں ذوق جگہ آتے مزہ جگہ شکر. اس طرح سے آپ سے کئی واقعات بیان فرمایا گیا کہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر سورۃ بقرہ کی آیت کے تحت بیان فرمایا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی خدمت ایک شخص آیا اور اس نے آ کے عرض کی تھی سونا میرے گھر چوری کی گئی ہے چور ہیں میرے محلے کے چور ہیں گوانڈی نیڑے تیڑے دے تے او سارا گھر میل گن گیا میرا اور وہ میری اکھی دے سامنے میرا جڑا سامان ہے نا بازار وچے دے وجہ سے میں انہاں دا نام ہی نہ چاہ سکدا جو میرے چور. آپ نے فرمایا کیوں نہ نہیں چاہ سکدا کہ نہ ہی واسطے نہ چاہ سکدا جو وہ کیونکہ میں انہاں کو سیان کیتا ہے کہ کون ہے انہاں کو پتہ لگ گیا کہ سب سیاسی کھڑے لہذا انہاں میرے کو طلاق چوئیے ویندے بھئی تو طلاق چاہ بے میں اگر پر نہ کہ کو رسا نہ تو میرے تے بیوی ترے طلاق طلاق تو ہوں قسم چاہ چکا طلاق دے اتنے لہذا انہوں نے نہ چہنا تو جی فقیر نہیں بچائی تھی وہ کو یاد دھونا بھائی تو دیگڑے کا جو ٹوٹ گئے گھر سے جی فقیر نہیں بچی بیٹھی ہے دیگڑا کی سیاح وہی رہی تو لہذا آپ کوئی حل آپ نے بہتر مسئلے کا حل کھولے
آپ نے جو فارغ ہوئے تو اس کو فرمایا وہیں اپنے مسجد دے امام کو سر گنا تے محلے والا کو بھی کہیں مکان ہی جہی میدان ہی اکٹھا کر وہ جڑے ہوں بستی والے محلے والے جن بھی چوریاں تے سازیاں ہر کوئی انہیں سارا کو اکٹھا اس نے اکٹھا کیا امام صاحب آپ کی خدمت آگے مسجد دے امام کو سر گنا ہے آپ نے امام کو فرمایا بھائی جی ہم بندے اکٹھے کرنا پیا نا سارے محلے والے جڑے اکٹھے تھی وجہ نہ آ کے بھی ہوں کوئی بچ نہیں گیا تو وہ بعد تو صحیح میں کرے اون جا تو ایک بندے کو تو باہر کڑے مکان ہوئے یا میدان ہے تو ایک اکٹھے کھڑے تو وہ تو ایک بندے کو بڑا گھر کو روانہ کرے اور اس کو فرمایا ہم امام کو فرمایا کہ ایک کو جو کڈے نا تو اس کو آکے میں یہ ہے اس کو فرمایا کہ جڑے چور نہ ہوئے نا تو آ کے نہیں کرے نہ بنے اور جی چور ہوئے نا تو چپ کر بنے کیونکہ طلاق چپ رہا نال تو نہیں تھی ہونی طلاق تو نہ چاہن نال تھی ہونی ہے تے آ کے بیٹھو کو نہ تھوڑا دسے سن تو زال طلاق تو تے نہ تو نہیں چاہنا ہوں تو چپ رہے ونے اگر چور ہو امام صاحب کو فرمایا بھی جن سے چپ رہے نا انہاں جنا کو وکھرا کھڑا نہ ہو اس نے وکھرا کھڑا چھوڑا نہ ہی نہ چوا فقیرنی بھی بچ گئی چور ہی نیت رہے تو جو کچھ چوری تھی یہ سامان ہی فقیر دے کار والا ہے یہ ذہانت دیا گال امام اعظم حج کی تشریف گری ہاں میں پہلے گال کرنا لگا لیکن آپ دے حج کا ذکر تفصیل نہ ہوگی آپ حج کی تشریف گن گیا پتہ لگا کہ ابو جعفر منصور جرا عباسی خلیفہ ہے کہ وہ جرا صحن کعبہ ہے کعبہ شریف کے آس پاس جرا صحن ہے وہ تنگ تھی گئے حجاج کی تعداد بڑھ گئی وہ چاہتے بھائی اس کو وسیع کرا مطاف جرا ہے وقت نہ توسیع ہمیشہ تھی رہی ہے ہونے کی ضرورت ہوگی تو اس نے توسیع کا ارادہ کیتا لیکن جن گھر ہیں نا کعبے کے آس پاس وہ اپنے گھر بھی چاہتے ہیں بادشاہ نے بڑا زور لایا لیکن وہ کہیں قیمت ہے سارے آبائی گھر سارے اتنی نسلوں کو سائنسا بیٹھے ہیں لہذا آسان نہیں ہو گئے بادشاہ کی کوشش کے باوجود کوئی بھی تیار نہ کیا ظاہر ہونا کوئی حسب کرنا اللہ کے گھر کا معاملہ ہے کہ زبردستی بجاونا سے اٹھاونا بادشاہ اس کو مناسب نہیں سمجھے گا امام اعظم کو پتہ لگا بھئی یہ مسئلہ ہے بادشاہ کی مشکل ہے تو آپ خود ملے بادشاہ اس کو فرمایا بھئی یہ جڑے آدھے جو سارے اتنی نسلوں کو رسا بیٹھے ہیں انہاں کو تساں ہک گال پوچھو بھئی تساں پہلے دے یہ کہ کعبہ پہلے دے تھا پہلے کون کہا کعبہ جو ہے نظرت علیکم ام انتم نظرتم علیہا تساں کعبے کو آ بیٹھے آگے تھوڑی نسلاں یا کعبہ تھوڑا آوڑ آئے کہ جنے بیٹھے لیا گئی نہ کو بسنا ہے انہاں کہ نہیں آیا تھا پہلے کعبہ آئی کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں موجود ہے ایک گال کا کوئی نہیں آ سکتا قرآن دے بوادن غیر ذی زرع یعنی وادی سکا تیلا بھی نہیں جمدا تو اسی بساں کے وسنا کوئی کو نہیں سب تو پہلے آپ نے آباد فرمائے لہذا یہ تو نہیں آ سکتے کہ اصل کعبے کو پہلے دیں یہ گاڑی آتے ہیں کہ کعبہ پہلے تو آپ نے فرمایا اچھا کعبہ پہلے کہ تساں پیچھے آئے تو جڑا پہلے ہوندے ان کا حق زیادہ ہوندے ان کعبے کو لوڑے جا دی چونکہ کعبے دے سجن زیادہ تھی گئے انہوں نے طواف کرنے والے کعبے دے آس پاس پھرن والے جا دی گئے لہذا ہوا حق کو بے فنائها کعبے دے جڑے آس پاس والی جا ہے نا ان سے کعبے دا حق زیادہ ہے اے نہ کو ایک عقلی جواب ہے لہذا جی جعفر منصور نے ایک جواب دیتا نا تو وہ آپ من گئے ٹھیک ہے تو کعبہ پہلے لہذا کعبہ آدھے تو سامنے کعبے کو لوڑے جا دی تو جا چھوڑے اس طرح دے آپ دے پورا ان سے آپ دے جڑے ذہین ہومن دی علامت ہیں جڑے آپ دے جواب اور آپ دے فتین ہومن دی علامت ہیں وہ کثرت دے نال علماء نے آپ دے تذکرہ نکالنا جمع کرنا لیکن ان دے نال اس علمی اور جڑی آپ دی فقہی بصیرت ہے اور مقام ہے اس دے نال رب کائنات نے آپ کو اس عمل دی دولت نال نوازا ہے جو آپ کو سیرت مبارکہ عطا فرمائی یہ لفظ کافی ہے امام ذہبی سے اللہ نے آپ سے بھی جامع الفقہ والعبادت اللہ نے صرف دین دا فہم آپ نے جمع نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی دین دے فہم دے نال اس سے عمل بھی جمع فرمایا عبادت بھی جمع فرمایا بندہ جانا تو بہو ہوئے تھے عبادت نہ کرے اللہ نے انما یخشى الله من عباده العلماء قرآن فرمانے علم والے ہوئے جب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف عطا فرمایا اللہ کو ڈرتے ڈرتا کون ہے جرا عمل والا شخص ڈر ہی اللہ کے قریب گنا ہے اللہ کا قرب عطا کر لہذا عبادت آپ کی والورع اور آپ کی ورع آپ کا زہد آپ کا تقوی اتنا تقوی کہ آپ نے یہ کاروبار آپ فرمانے کپڑے کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ نے ایک
کپڑا بیچنے واسطے اپنے کہیں اس کو بھیجا پارٹنر، اس کو راہ فرمایا کہ پرانا کپڑا جو ہے کسی عیب ہے، لہٰذا جنا اس کو بیچیں تو عیب رکھتے ہیں مالک کو، خریدار کو، اور اس عیب کے بعد وہ جتنا ریٹ طے ہو جائے وہ بیچ پڑے۔ یہ کپڑا بک گیا، آپ نے وقت اس سے پوچھا، یعنی احتیاط کا اندازہ دیکھو، یہ نہیں کہ انہیں بعد بس ویلو کر چھوڑے ٹھیک ہے نہ چھوڑو، ول پوچھا کہ وہ عیب رسا بھی انہوں نے کی سونا میں کو تو گاہ ہی بھول گئی عیب رسا، لہٰذا چنگا کپڑا بکیا تو وہ گندے ہی بکے۔ آپ نے فرمایا اچھا پوری کتنی انکم تھی یہ موڑی کتنے کا بکیا؟ اس کا کی 30,000 درہم کا۔ آپ نے فرمایا 30,000 درہم سارے کے سارے غریباں تقسیم کر چھوڑ، کیونکہ ایک شک پیدا ہو گئی ہے، شک پیدا ہو گئی ہے، لہذا جنہیں صحیح کپڑے کے پیسے ان پتہ نہیں کہ وہ کتنے ہیں یہ کتنے ہیں، لہذا پورے پیسے تقسیم کر چھوڑ ثواب کی نیت بغیر، کیونکہ ثواب وہ پیسے سے نیت کی تھی ویندی ہے جنہیں 100% یقین ہوئے جو حلال ہے، یہ شک کرے، لہذا نیکی دی ثواب کی نیت ہی نہیں کرنی، صدقہ وہ پیسے نہ ہونے جیسے قسم اٹھائی من سکے جو 100% تھی۔ آپ نے اتنا ہے کیا خاتون آپ کی خدمت کی چاہیے کپڑے کا تھان وہ میرے جہاں بھی بنڈل کی صورت ہوگی یہ نہیں کہ عرض کی تھی حضور میں یہ کپڑا خز ہے ریشم ہی ویچنا چاہیے کہ میرے کو وکسی نہیں تھے تسا گنو چاہ تسا مت ویچ چھوڑے اپنی دکان پہ۔ آپ نے فرمایا کتنا دے لیتے ہیں؟ اس کہ 100 درہم۔ آپ نے فرمایا نہیں تو نہیں ہے 100 درہم نہیں یہ تو مانگ ہے، اس کہ 200 درہم کرو۔ آپ نے فرمایا نہیں اس کو بھی مانگ ہے، اس کہ اچھا وہ تسا ریٹ لو، فرمایا 500 درہم دے۔ وہ مسکراہٹ لگی کہ شاید میں نے گپ کریں پہن یہ بھی زیادہ پیسے ہی ہونے، میرا اندازہ 100 ہے کہ آپ 500 سے پہنچ گیا۔ فرمایا نہیں میں مذاق نہ کرنا بھی یہ تیرے اس کی قیمت ہے جا کپڑا چاک میں چھاڑنا ریشم کو، کیونکہ میں جمع ہی سے تجارتی کاروبار کے نال ہی ہویا اما بابے کو وراثت ملے پام اور سمجھ مارا۔ آپ نے 500 درہم اس کو ایک کپڑا بیچا۔ یہ ورا دی کیفیت، تقوی دی کیفیت، کیونکہ مومن وہ ہے جہاں شیشہ ہے میرے واسطے المومن اور میرا تو المومن جو فرمایا مومن مومن واسطے شیشہ ہے، اور شیشہ ہوگا جہاں منہ عزت ہوئے تو جہاں اچھا ہوئے، جہاں دل اچھا نہیں گئے مومن واسطے وہ تو مومن نہیں، کیونکہ مومن کی تعریف ہے میرا تو المومن، مومن مومن واسطے شیشہ ہے۔ شیشے کی سب تو پہلی تعریف اور صفت ان کا بیدار ہونا ہے، ان کا اچھا ستھرا سے صاف ہونا ہے۔ بھیا کئی صفت علماء نے بیان فرمایا، شیشے کے وچ ہی حضور نے ایک گال نہیں کی تھی، حضور نے تعلق دیا کئی جہتاں بیان فرما چھوڑی مومن سے پانی کی تعلق۔ میرا تو شیشے کا پہلا کام ہے جو صاف ستھرا ہوئے، مومن میں واسطے صاف ہو۔ شیشے کا بیا کام ہے جو منہ نہیں کھاوے، لہذا مومن حق اور سچ شیشے کا کیا کام ہے جو کچھ ہے نا وہ رس چھوڑے۔ اور ایک بیا کام ہے شیشے کا کہ شیشہ ہی میں گامن سچار نہیں بنتا، جہاں شیشے کے اگو آوے اسے کو رسائیں تیرا منہ کی نہیں گھر ون کے کو ستا نہیں اٹھا تیرے منہ سے تو بھائی میں لے پیا فلاں اے دے پیا، جہاں پوچھنا چاہتا ہے ان کی اصلاح کرے دے شیشہ، جہاں بندہ منہ دے دے نا شیشہ اسے کو آ دینا پہلے تیرے منہ سے میں لے۔ شیشے کی بڑی صفت یہ ہے کہ جہاں منہ دیکھ کے ٹر ویندے تے کوئی بھی سامنے آ کھڑے وہ کو نہیں دسیندا، جہاں ٹرا ویندے وہ نہیں پھرانا ہے بھائی اسرا وہ گالی کرے پرائیاں گالی نہیں بنانا وہ پر عیب شیئر نہیں کرنا غیبت نہیں کرنا۔ امام اعظم کے شاگرد فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے منہ مبارک کی جو کہندا ذکر بھی برائی دے نال نہیں جب تک پڑھتے رہے 50 سال کے ساتھی جناب کے نال پڑھتے ہی رہے تھے، آپ کے نال ہی پڑھتے رہے تھے، آپ کو ہی پڑھتے رہے فرماتے ہیں آپ کی زبان کو کرا غیبت نہیں چھوڑ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ رب کائنات میرے کو سارے حساب گنتی لیکن میرے واسطے غیبت دا باب نہ کھلتی، کیونکہ میں جنہ دا بالغ ہویا شعور سنبھالے میں کو نہیں یاد کہ میں کہنا برائی نہ ذکر اپنی زبان پہ آنا۔ یہ ہستیاں ہیں جو اللہ نے جنہیں علم کو نور سے روشنی سے دور پڑھائے، یہ ہستیاں زبان سے ایک باری بھی کہنا برائی نہ ذکر نہیں آئے۔ یہ تو میں ہی کروں صرف عارف کی دین پتہ نہیں کتنے مار حضرت امام عبدالرزاق صنعانی جنہوں نے ذکر خیر پہلے ہی کی تھے، انہوں نے ایک قول امام موفق بیان فرمانے آپ نے مراقب بھی کیوں آدھے کان ابو حنیفہ تا احلم الناس، امام اعظم ابو حنیفہ سب تو ود کے حوصلے اور علم والی ہستی ہے، علم والی سب تو ود کے اللہ نے حوصلہ عطا فرمایا۔ میں نہیں ہویا کلام کہ آپ غصہ ہو گئے ایک دم یہ فلیرہ بند کی ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر سے حوصلے کا پہاڑ بنایا۔ اور آپ بے شک شریک نقی فرمانے الانتقاد ابن عبد البر مالکی قرطبی رحمۃ اللہ علیہ
انہوں نے کتاب ترے خلفاء الانتقاء فی فضائل الثلاثة الخلفاء، امام احمد بن حنبل علاوہ دیگر ترے خلفاء کا ذکر فرمایا، اسی ترے فقہاء کا ذکر فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے انہوں نے شاگرد شریف نے صحیح فرمایا آپ کی کیڑی صفتیں ہیں، تو میں نے کہا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل السمع، پہلی صفت فرمایا بہت دیر چپ رہنے والے، یہ نہیں کہ آپ مسلسل بڑھیں دیتے ہو، یہ گال بہت ضروری ہوگی آپ کی زبان سے وہ گال آنگی، غیر ضروری گفتگو نہیں سنی مسلسل خواہ و دائم الفکر، جیسا کہ آپ کو لکھے آپ کو سوچا نہیں گم دکھے کہ آپ بہ کے پتہ نہیں قرآن و حدیث کہ آیتوں اور حدیثوں سے غور و خوض فرماتے، کتنے موتی آپ نے انہاں خاموشیاں دے بہ کے دنیا کے واسطے سچیلے بیٹھے نظر عطا فرمائے دائم۔ اور تیسری شے آپ فرمانے قلیل المجادلۃ للناس، فرمانے اسا امام اعظم ابو حنیفہ کو کہنے نال بحث و تکرار کریں دے تے جھیڑا لیندے نہیں لکھا کہ وہ کمرے لوگاں دے نال آتے نہیں میں نہیں تے میں نہیں جو آ کے یہ تے آپ ہمارے انہوں نے علم دا مسئلہ حقیقت جو انہیں سمجھیے صحیح وہ بیان فرمائے چھوڑیے، ان کے بعد انہیں آ کے صحیح اور منے دا تے ٹھیک ہے تے نہیں منے دا تے ٹھیک ہے تے ہن چھیڑے نہ مننے لا تجادلوا اہل کتاب الا بالتي احسن، قرآن فرماتا ہے مومنو جھیڑے نہ لوے، اور اگر جھیڑا لاویں پہ ونجے تو بہت سونا ہوئے پر جھیڑا بھی وہ گالم گلوچ نہ ہوئے تو میں نہ ہوئے پر جھیڑا بھی بڑا متانت والا مجادلہ، جھیڑے کو مراد مجادلہ بحث و تکرار اگر لوڑ پوے بھی صحیح وہ بڑی متانت والی ہو۔ قرآن بیان سمجھتی ہے اہل کتاب کے بارے یہودیاں تے نصرانیاں نال ہی نہ بھیڑے لیونے سی کے مسلماناں نال کتھے اجازت ہوتی جے انہاں دے نال ہی اساں مجادلے کو ہے اس حالت تک نہیں ہونا جڑا کم ہے لوگاں دا کم ہوندے کہ وہ گالم گلوچ ہوے اور تھپ مک ہوے ڈنڈے سنبھالی ہو علم والے دا مناظرہ تے مجادلہ قرآن و حدیث کی دلیل دے نال اگر کہ کو سمجھ آویں تے ٹھیک ہے، سمجھ نہ آوے تو اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں ما علی الرسول الا البلاغ ما انت علیہم بجبار، سونا کا کوئی نہ تے جبار بنا کے ایسا نہیں بھیجا، فرق کم صرف پہنچا دے مرے ان کے بعد منن یا نہ منن اے اللہ سونے دا کم میں ہدایت عطا فرما، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، سونا ہدایت تھوڑی ذمہ داری بھی نہیں، ساری ذمہ داری اللہ دا پیغام اس طریقے نال پہنچاونا ہے کہ جڑا دل اتر وجے، اس کے بعد اگر کوئی نہیں منے گا تو رب جانے سے ان فیصلے گا، ہدایت اللہ دا فضل ہے جو کچھ چاہے عطا فرمائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی مبارک قصہ یہ اخلاقی محاسن سیرت و کردار دے جو آپ کو محاسن عطا فرمائیں وہ بھی ایسے ہی یہ سنت نبوی علی صاحب الصلوۃ والسلام دا مکمل رنگ نظر آئے، ایک چیز ہے جو آپ فرمائیں۔ چوتھا حضرت امام ذہبی فرمانے والسخاء، اللہ تعالیٰ نے سخاوت کی دولت بھی بے پناہ عطا فرمائی امام اعظم کو، یہ شاگرداں کو پڑھیں دے رہے انہاں شاگرداں کو پلیں دے بھی امام اعظم رہے، انہاں دے بال تے انہاں دے ٹبر بھی امام اعظم پلیں دے۔ امام ابو یوسف فرمانے کہ 20 سال امام اعظم میں کو پڑھیں دے رہے تھے میرے بالا نہیں ضرورتاں بھی پوریاں فرمائیں۔ امام شامی روایت سنائے فرمانے ہکری میں سوچا اتنے عرصے کو چلو علم دی دولت دے دے وزن میں کو تے میرے بالا نہیں جو ضرورت ہے انہاں کو بھی نال کرم فرمانے وزن پورا کرنے پہن میں شکریہ دا ادا کرا، فرمانے میں جڑ گیا بڑا عرصہ کہ شکریہ دا لفظ چھوٹا ہے کہ انہاں دا احسان بہت وڈے کی میں آکھاں گے سواری یار پاڑی، فرمانے ہکری یہ میں جرأت کر کے شکریہ شروع کیتا نا تو آپ نے میں کو شروع کریں بھی جاتے روک چھوڑا، فرمایا ہے ابو یوسف تو میں کو سخی آدھیں تے میرے استاد نے پوچھا ہمار بن ابی سلیمان، میں میرے استاد نے بھی سخی تو ہونے میرے قدمہ جیسا بیٹھے رہے کہیں رچھے ہی کتنے بندہ سخی تے رچھے ہی کوئی سخی وہ ہن جیسے قدمہ جب وہ حنیفہ نے اپنی زندگی گزاری اپنے استاد آپ فرمانے جہاں بھی میں دعا واسطے ہاتھ چین اپنی گالیاں اللہ دے حضور پیچھے عرضیاں پیش کیتیاں دعائی منگیاں جہاں بھی ہاتھ چین پہلے اپنے استاد واسطے خیر منگیے جیویاں سے خیر منگیے قبر کی خیر منگیے، یہ ادب کی کیفیت ہے اور یہ احسان مند ہونا کی کیفیت کہ استاد دے نال جڑا تعلق ہے وہ محبت کا تعلق ہے، استادوں کو ہمیشہ اپنی نیک دعائیں یاد رکھنا چاہیے، جی استاد سارے فوت تھی گئے اللہ انہوں نے مغفرتاں فرماوے، جی زندہ ہی اللہ انہوں نے زندگی میں برکتاں فرماوے، اللہ تعالیٰ انہوں کو سارے واسطے بھی اور تمام جڑے انہوں کے آس پاس وسن والے لوگ ان سارا دے واسطے خیر کا ذریعہ بنا رہے سب انہوں کو اپنے خیر کو مستفید ہو رہے جو ذکر کیتا اس عظیم ہستی کا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشارتاں دے مصداق اور سارے محسن امت مسلمان دے محسن
تمام اہل سنت کے مقاصد فکر کو موجود جڑے اصول ہیں انہاں اصولوں کو بنیاداں عطا فرماؤن والے فاؤنڈیشن دیون والے اور لکھا مسئلہ دا حل گول کے وقت بھی کم مقام والے نہیں وہ ترکڑیاں دے وجن والے کہ جنہ لوڑ ہونے انہاں تے ترے دے رہے تھوڑے وقت رب کائنات حق واضح فرمانا وے اور باطل کو الگ کرے نہ وے جو قرآن و حدیث دا نور ہے فہم ہے روشنی ہے ان معیارات سے تول کے اپنے مسئلہ کو وقت قرآن و حدیث کو کھول کے رب کائنات کریں سو کو معلوم نہ کرے کہ بلکہ ہمیشہ سو کو نئی روشنی قرآن و حدیث کو عطا فرمائے وقت توازن تقاضا کے مطابق دعا ہے کہ رب کائنات اس ادارے کو جامعہ سیدہ زینب للبنات علیہ السلام اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اس محبت دلائینا بچیاں دے واسطے یہ سونا سلسلہ سوچے جاری کیتے اللہ تعالیٰ انہوں کو ان کا سونا بدلہ دنیا آخر کی عطا فرما اور یہ بہت بڑی دولت ہے سارے کو تھوڑا سا پہلے تک بھی بچیاں کا کوئی ادارہ بھی کہیں پاسے کو نہیں ہونا الحمدللہ یہ ٹرینڈ کا رجحان بہت سونا چلے کہ اصل یہ سمجھو جائے بھائی نے ساری زندگی کچن ہی چلاؤنا ہے روٹیاں پکاونی انہوں کا علم نال کہڑا کام حالانکہ سب تو پہلی واحد اللہ دی اقرا بسم ربک الذی خلق جی رب نے عطا فرمائی اپنے محبوب کو نبی دے سونے لبوں کو یہ پیغام سب تو پہلے کہیں جنے تک نہیں پہنچا خاتون تک پہنچے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب دی والدہ محترمہ جن نام والے مدرسہ مرتوب ہے انہوں دی والدہ محترمہ سب تو پہلی سامنے آئی قرآن کی سب تو پہلی واحد اقرا پڑھو جائے حکم عورت کو پہلے پہنچے مردہ چار ہستی ہیں نے سب تو پہلے کلمہ پڑھا حضرت ابوبکر مردوں کو پہلے حضرت علی نے بچہ کی سب تو پہلے حضرت زید بن حارثہ نے غلامہ کی سب تو پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ مجمعین آپ نے عورتیں سب تو پہلے لیکن انہیں چوہاں جو پہلے کون ہیں بال اتفاق سیرت نگاران دے سب تو پہلی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ سب تو پہلے واحد سنی بھی انہیں سب تو پہلی نماز بھی انہیں پڑھی ہے سب تو پہلے انہوں نے جبین اللہ دے حضور جھکی ہے حضور دی امت ہے اور تیار کو کہ انہوں کو علم دی لوڑ ہی نہیں قرآن سب تو پہلے جب کو اقرا دا پیغام کو دے پڑھو وہ سونے رب دے نال نے پیدا فرمایا انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی محسنہ ہی کائنات دی حضرت ابو موسیٰ اشعری فرمانے کہ ما اشکل علینا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الا وجدنا عندها منه علما ترمذی کی حدیث فرمانے کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جرا مشکل پیش آ گیا ہو انہیں سمجھانی فیصلہ کرانی کہ نتیجے سے پہنچنے کی الجھن پیدا تھی گئی ہوئے اور بلا سو مسئلہ چاہ کے حضرت عائشہ کی خدمت پہنچے ہوں اپنی اماں کی خدمت اور پوچھا ہوئے کہ ایسا کوئی بھی ان مسئلہ ان حل سمجھ نہیں آتا کہ قرآن حدیث کی روشنی صحیح رہنمائی فرماؤ فرمانے ایک دفعہ ہی ایسا نہیں ہوا کہ سارے صحابہ نے اپنی مشکل ہونا تک پہنچائی ہوئے اور انہوں نے مشکل کا حل نہ بولا ہوئے فرمایا انہوں نے علم کی دور سب کو ضرورت آ حضرت عروہ بن زبیر انہوں نے شاگرد فرمانے کہ ما رأيت احدا اعلم بالحلال والحرام والعلم والشعر والطب من عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ صدیقہ کو بد کے قرآن و حدیث کا حلال و حرام سمجھنے والا علم کی روشنی رکھنے والا اور انہوں تو بد کے عرب زبان اور ادب دیاں مہارتاں اور باریکیاں سمجھنے والا حضرت عائشہ تو بد کے میں صحابہ دی کوئی نہیں یہ مقام ہے ایک عورت ایک خاتون کا سارے انہوں اور ابن شہاب زہری بہت بڑے محدث سب سے پہلے حدیثوں کو کتابی صورت حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم نال جمع کرنے والے ابن شہاب زہری وہ فرمانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو جمع علم الناس جميعا وعلم ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سارے لوگوں کا علم جمع کیتا وجے اور حضور دی ازواج مطہرات بھی سب دا علم جمع کیتا وجے لکانت عائشہ تو اوسعهم حضرت عائشہ دا علم سب سے زیادہ ہوتی ہو یہ ہوتے ہیں کہ جنہیں علم دے سمندر سے اور علامہ والی ہیں وہ فرمائیں پہ کہ سب تو ورد کے علم والی عائشہ کی طرف لہذا یہ میں صرف آخر کے دو گالیوں واسطے عرض کی دیں دو عظیم ہستیاں کی نسبت نہ کہ اتنے بڑے علم کی دولت اصل تک دیر پہنچائیے بہت بڑا حصہ تقریباً کوئی 2200 روایتی اور 2500 تک کوئی 2600 تک حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیثیں سب تو ورد کے یعنی صحابہ دے وچوں حضرت ابو ہریرہ جن 5000 دے قریب انہاں دے بعد حضرت عائشہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ 2000 کو زیادہ حدیثاں دے راوی امت کے کرم فرمایا ہے باقی تمام صحابہ نے اس کو کم حدیثیں لیکن اتنی بڑی
اتنا بڑا احسان ہے یہ امت، اتنی بڑی خدمت ہے یہ علمی، اسا اس کو پسے پشت پا کے آنکھوں بے عورتوں کا علم نہ کوئی کام کوئی، لہذا انہوں کو کیا پڑھانا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہوں کو جزائے خیر دے کہ انہیں ساری بچیاں واسطے آنے والی نسلوں کے واسطے ایک پلیٹ فارم فراہم کی اور احسان والے دے نال ان کا باہمیل بننا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا جہاں محسن ہوتا ہے نا اس کو اپنے حال سے نہیں چھوڑی گا، ان کا سب کو پلیٹ فارم بنا دیتے ہیں، اس کو مینٹین رکھنا بلکہ اس کو زیادہ بہتر کو بہتر بنانا یہ ساری ذمہ داری. اصل بھی کہ علمی صلاحیت کو نہیں اتری اصا اپنا وقت نہیں دے سکتے جی جہاد کے بارے میں اوے علم کے بارے میں. اگر انسان خود علم حاصل نہیں کر سکا یا اس کو وقت نہیں کہ علم کی راہ سے زندگی گزار سکے یا قیامت تک علم کی دولت پہنچا سکے، وہ شخص کو چاہیے کہ وہ مالی لحاظ نال انہوں لوگوں کی خدمت کرے جائے اپنی زندگیاں ان راہوں کے واسطے مختص کر چھوڑے. اور یہ قرآن نے فرمایا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا. اللہ تعالیٰ نے تقریباً 2 رکوعوں میں ٹھیک جاتے انفاق فی سبیل اللہ کے نال ریلیٹڈ تمام مسائل بیان فرمائیں، تب روشنی عطا فرمائی اللہ دی راہ پیسہ خرچ کرنے وہ تو ایک مصرف بیان فرمائے قرآن نے اجازت سے، اور وہ مصرف انہوں لوگوں نے کہ جنہیں علم کی خدمت کی وجہ کو لوگ زمینی پھیل کے رزق تلاش نہیں کر سکتے، وہ ہک جاتے بیٹھے اور علم کی خدمت کرنے بیٹھے. قرآن فرمائے سارے مال میں سب کو بہترین مصرف اور بہترین حق رکھنے والے یہ لوگ ہیں تاکہ وہ ایک بندے سے خرچ نہیں ہوگا، وہ دراصل کئی گنا ملٹی پلائی تھی نہ ویسے صدقہ جاریہ کی صورت ایک پڑتی دیا پڑتی ہے سلسلہ جب تک چندر کی قیامت تک پر ایک روپیہ بھی ہے تو تمہیں ثواب شریف ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ جی براہ راست علم کی نوکری نہیں کر سکتے ایسا علم والا کی نوکری کی صورت اللہ کے دین کی خدمت کرو. اللہ تعالیٰ سارا کو اپنے سونے دین کا خادم بڑھا. آمین. واخر دعوانا